نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ حامیم السجدہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ قرآن مجید کے بعد نسخوں میں آپ دیکھیں گے کہ فصلت لکھا ہوگا۔ یہ دونوں ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے۔ مکی دور کی سورتوں کا عام اسلوب کہ بنیادی عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اس سورہ میں بھی بنیادی عقیدہ خاص طور پر توحید کو اجاگر فرمایا گیا ہے۔ یہ 7 حوامیم یعنی 7 وہ سورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، ان میں سے یہ دوسری سورہ ہے۔ تو بنیادی موضوع اس کا ہے انما الہکم الہ واحد، یعنی لا الہ الا اللہ، معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے دلیل قرآن مجید کو بنایا۔ توحید کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن اس صورت میں توحید کی دلیل خود قرآن مجید ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، حق ہے، اس لیے اس کی ہر بات حق ہے۔ اور قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے آفاق اور انفس میں بکھری ہوئی آیات سے۔ اس پوری کائنات میں، انسان کے حالات میں اور خود انسان کے اندر اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کے علم کی نشانیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے غزوات اور فتوحات پر نظر ڈالیے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، اور پھر ہر زمانے کی سائنسی تحقیقات اور نفس انسانی کے تجربات کو سامنے رکھیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے اور سچ ہے۔ ہر آنے والا دن جو علم ترقی کر رہا ہے، قرآن کی حقیقتیں وہ اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی سورہ کے بالکل آخر میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں بہت جلد اپنی آیات دکھائیں گے، آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، اور خود ان کی جانوں میں، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک عزیز کتاب ہے، ایک غالب کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب قرآن حق ہے تو قرآن کی ہر بات حق ہے، اور قرآن از اول تا آخر توحید بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آغاز میں یہ فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب یعنی یہ سورہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ سورہ کے آغاز میں اللہ جل شانہ اپنی جن صفات کا ذکر فرماتا ہے، اس سورہ کے اندر ان صفات کی جھلک ہوا کرتی ہے۔ تو اس سورہ میں ایک تو قرآن کا حق ہونا، اور دوسری اللہ کی شان رحمت کی جھلکیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ خود یہ کتاب قرآن مجید اور یہ سورہ مقدسہ اللہ کی شان رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ تو ارشاد ہے حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں جدا جدا کھول کر الگ الگ کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اس کی آیتیں بھی، الفاظ بھی، اور اس کے معانی وہ بڑے مفصل ہیں، واضح ہیں، اور یہ عربی قرآن ہے۔
ان لوگوں کے لیے نازل کیا جا رہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور اس کی سمجھ رکھتے ہیں، فائدہ اس سے وہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اب جن کی زبان عربی نہیں ہے وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ قرآن مجید کی اپنی زبان سمجھیں یا اس کا ٹرانسلیشن اس کو سمجھیں تاکہ قرآن تک پہنچے۔ یہ آیت نمبر 2 کا یہ مضمون ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتاب مفصل ہے اور عربی قرآن ہے، عربی کتاب ہے۔ اس کا حوالہ بعد کی ایک آیت میں آ رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب بشیر ہے اور نذیر ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، وہی شانیں، وہی صفات اللہ نے قرآن مجید کی بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ آپ بشیر ہیں اور آپ نذیر ہیں۔ یہاں قرآن کو بھی فرمایا گیا کہ قرآن بشیر ہے اور قرآن نذیر ہے۔ اس سے ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ قرآن یہ بھی اللہ کا رسول ہے، قرآن بھی اللہ کا رسول ہے۔ ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اپنی حیات طیبہ اس دنیا میں گزار کر اور اللہ کے بلاوے پر پس پردہ ہیں، چلے گئے، لیکن وہی صفات اللہ کے کلام میں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید میں وہ صفات جو اللہ کے رسول کی صفات ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن بھی اللہ کا رسول ہے۔ ہمیں اس کی طرف یوں ہی توجہ کرنی چاہیے اور اس سے اپنا لگاؤ، اپنی محبت اسی طرح پیدا کرنی چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اور تعلق ہے، عقیدت ہے۔ آپ خیال فرمائیے کہ اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں، ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یقیناً ہم دل و جان حاضر کریں گے اور مر مٹیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہم تو ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے دور دور تک جاتے ہیں۔ فلاں جگہ پر آپ کا منہ مبارک ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ آپ کے نعلین شریفین ہیں، آپ کا عمامہ ہے، آپ کا جبہ ہے، آپ کی تلوار ہے، ہم بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آپ کی یادگاریں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی یادگار اور آپ کا اصل تبرک قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی حقیقی یادگار ہے، اور قرآن ہمارے اندر بالکل ایسا ہی ہے جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ آپ تشریف فرمائیں تو فرمایا کہ قرآن بشیر ہے، نذیر ہے۔ اکثر لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور سنتے نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ یہ جس بات کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی، ہمارے دلوں تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بند ہیں، ہمارے کان میں بوجھ ہے، کان ہمارے بہرے ہیں، آپ کی بات سنتے نہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فعمل اننا عامل، بس آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان ضد اور عناد کے اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ جب کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ زبردستی کانوں میں کوئی بات ٹھونستا نہیں، دل میں کوئی بات ڈالتا نہیں، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ضد اتنی بڑھ جائے کہ قبول حق سے انکار ہی انکار ہے، تو پھر اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر زبردستی نہیں لگاتا، بلکہ انسان جب کسی کام کا عادی ہو جائے
تو پھر اس سے رفتہ رفتہ قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب انسان ضد اور انکار میں اس حد تک پہنچ جائے تو وہ روحانی کینسر کے آخری سٹیج پر پہنچ گیا، بس پھر اس کی موت، اور موت یہ کفر پر، شرک پر، تو یہ روحانی سٹیج کی، کینسر کی آخری سٹیج ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو قبول حق میں بڑی رکاوٹ یہ ضد ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی یہ جو ظاہری انسان کی زندگی ہے، جیسے انسان کا جسم ہے، انسان کی زندگی ہے، اسی طرح کی زندگی میں بھی گزارتا ہوں، کھانا پینا، رہنا سہنا، نکاح، اولاد اور بیماری، یہ سب باتیں، یہ سب حالات مجھ پر بھی طاری ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ یہ وحی اللہ کا نور ہے، اور یہ وحی اللہ اس پہ نازل فرماتا ہے جسے اللہ بندوں میں چن لیتا ہے۔ یہ وحی کا عطا ہونا، نور وحی کا کسی کے دل میں ڈالنا، یہ ایک انسان کو، عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہوں تو میں بشر تمہاری طرح، لیکن مجھ پر وحی آ رہی، اور وحی کیا آ رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ صرف ایک ہی معبود ہے، اس کو دل سے مان لو، لا الہ الا اللہ کو دل سے مان لو۔ فاستقیموا الیہ، سو سیدھے رہو اللہ کی طرف اور اس سے معافی مانگو، یعنی توحید پر قائم رہو اور شرک کی معافی مانگو، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ اس کے برعکس ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی حق تلفی کی، مشرکین، شرک اللہ کی سب سے بڑی حق تلفی ہے، اور الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی، اور جو بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آخرت کا یقین دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ اس کے مقابل جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ یہ بے انتہا اجر ملنا یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ عمل تو خاص حد تک کیا، محدود ہے، لیکن اجر اللہ غیر محدود عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تخلیق، اس پوری کائنات کی تخلیق کو بیان فرماتا ہے اور اس سے استدلال فرماتا ہے اپنی الوہیت پر۔ فرمایا کہ کیا تم وہ ہو جو کفر کرتے ہو؟ کس کا؟ اس ہستی کا جس کی شان یہ ہے کہ اس نے 2 دنوں میں زمین پیدا فرمائی، جس نے 2 دنوں میں زمین پیدا فرمائی۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے تم شریک اور اس کے برابر کے ہستیاں تم نے بنا لی ہیں۔ فرمایا کہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، جو زمین کو 2 دنوں میں پیدا کرنے والا، وہ رب العالمین ہے، اسی کو مانو۔ اور پھر زمین صرف بنا کر چھوڑ نہیں دی، بلکہ زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ رکھے تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے، اور پھر اللہ نے اس میں برکتیں رکھی، مختلف طرح کی معدنیات ہیں، پانی ہے، اور طرح طرح کی چیزوں کے ذخیرے اللہ نے اس میں رکھ دیے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ نے اسی زمین میں زمین پر بسنے والوں کی روزیاں مقرر فرما دی، مقدر فرما دی۔ جس خطے کے بسنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کے مزاج کے مطابق وہاں سے ان کی خوراک کا بندوبست کیا، اور یہ سب کام 4 دنوں میں ہوا، یعنی زمین کا بنانا اور زمین کے اندر خزانوں کا، خوراکوں کا رکھنا،
یہ 4 دن کے اندر یہ کام ہوا۔ جواب پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے جو یہ پوچھتے ہیں کہ زمین کتنے دنوں میں بنی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور آسمان اس وقت دھواں دھواں تھا، یعنی آسمان کا مادہ ایک گیس اور ایک دھواں یہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اس آسمان کو اور زمین کو، ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ، کام میں لگ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی مانو یا نہ مانو، خوشی سے مانو یا ناخوشی سے مانو، بات تمہیں ماننی پڑے گی، جو کام ہم تم سے لینا چاہتے ہیں وہ کام کرنا پڑے گا۔ تو زمین اور آسمانوں نے کہا اتینا طائعین، ہم اپنی خوشی سے اس خدمت کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ آسمان نظام فلکی ہے، یہ نظام ارضی ہے، یہ دونوں مل کر اس زمین کی مخلوقات کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب ذرا خیال فرمائی، یہی جو واٹر سائیکل ہے اس کو سوچئے، پھر یہ جو آسمان کا نظام ہے، خاص طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ فضائی سفر یہ بہت ہے، تو کیا کیا راستے ہیں، جیسے زمین میں ہیں آسمان میں بھی راستے مقرر ہیں، یہ ستاروں کا نظام اور دوسرے بہت، اسی طرح زمین کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھ دیا۔ تو یہ آسمان اور زمین کا نظام مل کر اس زمین، اس کائنات کی مخلوقات کی خدمت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب آسمانوں کی طرف اللہ متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا، 2 دن میں یہ ہوا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ نے وہاں کا قانون وحی فرما دیا۔ ہر آسمان کا اپنا ایک قانون ہے، اپنا ایک ضابطہ ہے، اللہ نے مقرر کر دیا کہ یہ آسمان اس انداز میں چلے گا، یہ آسمان اس کے لیے یہ انداز ہے، یہ دستور ہے، یہ شریعت۔ تو اس طرح پر اللہ نے ان 7 آسمان وہ بنائے۔ آسمانوں کی حقیقت اور ان کی وسعت ابھی تک انسان اس کو نہیں سمجھ سکا۔ ابھی تک تو یہ جو ہم سیارے دریافت کر رہے ہیں، ان کی وسعت اور کثرت سے انسان حیران ہو رہا ہے، جبکہ ان سب کو عبور کرنے کے بعد پہلا آسمان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال ہمارے نہیں، نوری سال۔ اچھا، اب یہ کہ اللہ نے یہ 6 دنوں میں یہ پیدا فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں سورج چاند تو تھے نہیں، وہ تو پہلے، یعنی جتنی دیر 6 دنوں میں سورج اور چاند کے اعتبار سے جتنا وقت 6 دنوں کا ہوتا ہے، اتنے دنوں میں اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور اگر یوں دیکھا جائے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے 1000 سال اور اللہ کا ایک دن ہے، تو گویا 6000 برس میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے ساتھ یہ اس جانب بھی خیال فرمائیے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ کون ہو، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو 6000 برس اس کائنات کی تخلیق میں اللہ نے لگائے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس میں حکمت خود انسان کی تربیت ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کرو، خواہ تمہارے پاس کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، جلد بازی نہ کرو، اس کا انجام اچھا نہیں۔ اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بالا ہے، لیکن ہماری تعلیم، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے 6000 برس لگائے اس پوری کائنات کی تخلیق میں۔ تو انسان کو بھی تدریج سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہم نے ان چراغوں سے زینت بخشی، ستارے رکھے جو چراغوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ان چراغوں کا، ان ستاروں کا یہ ہے کہ وہ حفظا، یہ حفاظت کرتے ہیں۔ جب شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستاروں کی مار پڑتی ہے، شہاب ثاقب ان پر گرتا ہے اور ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔
فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو عزیز ہے اور علیم ہے، غالب ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ صاحب علم ہے، جو کام بھی کرتا ہے وہ ٹھیک ٹھیک کرتا ہے۔ اب اس کے بعد بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب باتیں سننے کے بعد بھی جو لوگ ضد اور اعراض کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ بات نہ مانیں، گریز کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں نے تمہیں آگاہ کیا، میں نے تمہیں ڈرایا کہ دیکھو اگر بات نہیں مانو گے تو تم پر قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اللہ کا سخت عذاب آئے گا، اس لیے کہ تمہارا جرم وہی ہے جو قوم سمود اور قوم عاد کا جرم تھا۔ جب اللہ کے رسول ان کے سامنے آئے اور ان کے پیچھے، یعنی ہر انداز میں اللہ کے رسولوں نے ہر دور میں ہر طرح سے سمجھایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو آسمان سے فرشتے نازل کرتا یہ بات سمجھانے کے لیے، ہم فرشتوں کو دیکھتے تو ایک ما فوق الفطرت مخلوق ہوتی، ہم اس کی بات مانتے، آپ جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، فرشتے آئیں تو ہم ان کی بات مانیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اس پہ غور کیجئے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم بڑی آسانی سے ادا کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو اگر سمجھا جائے تو بہت مشکل ہے۔ آخر کیا چیز ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں اپنے رسول اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے بھیجے، کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ امام حسین کربلا میں اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر ہی تو شہید ہوئے تھے۔ لا الہ کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف اس کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، زندگی کا ہر کام صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نظام حکومت وہ بھی صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ فرعون کے حوالے سے گزشتہ صورت میں یہ بات گزر گئی، فرعون نے یہ کہا تھا کہ ما لکم من الہ غیری، تمہارے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم یہ اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں۔ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، حاکم نہیں، حاکم مطلق، حاکم حقیقی وہ صرف اللہ ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کی وسعت کو سمجھتا ہے وہ ہزار دفعہ سوچتا ہے، اور اگر سچے دل سے اقرار کرے تو پھر اس کے لیے انسان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ چوں میگویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کانپ اٹھتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ تو سب پیغمبر اسی لا الہ الا اللہ کو سمجھانے اور منوانے کے لیے آئے، دل میں بٹھانے کے لیے آئے۔ تو فرمایا کہ قوم عاد اور قوم سمود نے بات نہیں مانی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یعنی انکار کا سبب کیا رہا؟ کبر، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بڑا سمجھنا، انہوں نے ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ذرا سا انسان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، ذرا سی قوت انسان کو ملتی ہے، ذرا سی دولت ملتی ہے تو انسان اپنے جامے سے باہر ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں،
حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ مجھے دینے والا اللہ ہے، اور جو مجھے دینے والا ہے وہ طاقتور ہے، اور جو دے رہا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے قوم عاد پر ایک عذاب بھیجا، اور وہ تند و تیز آندھی تھی، ایسے دنوں میں جو بڑے سخت اور کڑے دن تھے۔ قرآن نے یہاں ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ منحوس دن تھے، یعنی ان کے لیے منحوس دن تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر یعنی غور کیجئے کہ کچھ حلقوں میں یہ صاد اور منحوس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ فلاں گھڑی بڑی صاد ہے، بڑی نیک ہے، خوش بختی ہے، اس میں کام شروع کرو، ذائچے بنواتے ہیں لوگ۔ اور فلاں دن فلاں وقت یہ منحوس ہے، اس میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ ہمارے پڑوس میں تو یہ کام بہت ہی زیادہ ہے، ہر کام وہ پنڈت بلائیں گے اور وہ ذائچہ بنائے گا، اور یہ مہورت ہے اور فلاں، کیا عجیب ایک ڈھونگ ہے۔ اور انہی لوگوں کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر بہت اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ جنتریاں ایسی شائع ہوتی ہیں کہ یہ منحوس ہے اور یہ مسعود گھڑی ہے۔ ان کا استدلال اس ایک آیت جو یہاں پر آئی اس سے ہے، اور ایک سورہ قمر کی ایک آیت ہے، فی یوم نحس مستمر، یہاں اللہ نے دن کے لیے منحوس کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ بات خیال میں رہے کہ یہ منحوس ہیں ان کے لیے جو بد اعمال تھے، جو کفر کا اور شرک کا ارتکاب کر رہے تھے، ان کے لیے یہ دن منحوس تھے، اس لیے کہ اس میں ان پر سزا آئی۔ اور عین یہی دن پیغمبر وقت اور ان کی بات ماننے والوں کے لیے مسعود تھے، مبارک تھے، اس لیے کہ انہی دنوں میں ان کو نجات مل رہی تھی۔ تو مسعود، مبارک یا منحوس وقت نہیں ہوتا، انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عمل اچھا ہے، نیک ہے، وہ کسی بھی وقت کیا جائے اس کا اچھا نتیجہ آئے گا۔ اور اگر انسان کا عمل، انسان کی نیت وہ بری ہے، وہ کتنے ہی اچھی گھڑی میں، جس کو یہ اچھی گھڑی کہتے ہیں، اس میں کر لی جائے، اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیجی ان منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں اس دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔ رسوا کر دیا اللہ نے، اور آخرت کا عذاب وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ آخرت میں تو کوئی ان کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلی، لمبے تڑنگے یہ لوگ تھے، ڈیل ڈول ان کا بڑا تھا۔ لیکن جب وہ اللہ کا عذاب آیا تو قرآن نے سورہ الحاقہ میں یہ بیان فرمایا کہ ایسے پچھڑے ہوئے تھے، ایسے گرے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی۔ دوسری قوم سمود، ہم نے انہیں راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا، ہم اس راہ پر نہیں چلیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب کی ایک کڑک آئی، اور یہ رسوا کن ذلیل کرنے والا عذاب تھا۔ تو ہم نے انہیں اس عذاب سے ان کی گرفت فرمائی، اور گرفت اس لیے کی کہ ان کے کرتوت ایسے ہی تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت فرمائی۔ قرآن مجید نے سورہ الحاقہ میں اس عذاب کا ذکر فرمایا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، طاغیہ سے یہ لوگ ہلاک ہوئے، یعنی ایک زلزلہ تھا، ایک بھونچال تھا بڑا شدید، اور اس کے ساتھ تیز سناٹے کی ایک آواز تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان کے گھر اور وہ لوگ، ان کے ہارٹ وہ فیل ہو گئے اس آواز کی وجہ سے، اور تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن عین انہی دنوں میں بچے کون؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائے
اور ایمان کے مطابق عمل کرتے رہے، جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ایمان کے مطابق عمل کرنا یہی تقویٰ ہے، اور جو ایمان پر عمل کرتے رہے انہیں ہم نے نجات عطا فرمائی۔ اب قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دن جب اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اور ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ فلاں گناہ کرنے والے وہ یہاں پر اکٹھے ہوں گے، فلاں گناہ والے ادھر اکٹھے ہوں گے، فلاں جرم والے ادھر اکٹھے ہوں گے۔ اب بھی جیل میں اسی طرح کا وہ معاملہ ہوتا ہے، تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، اور جب اللہ کی عدالت ہوگی تو اس میں ان کا حساب لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب وہ لوگ انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے جہنم پر، تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، کہ وہ یہ کام کرتے رہے، یہ گناہ کرتے، ان کے گناہوں کی گواہی ان کے کان دیں گے، ان کی آنکھیں دیں گی اور ان کی کھال دے گی۔ دیکھیے کہ انسان کچھ گناہ کانوں سے کرتا ہے، کچھ آنکھوں سے کرتا ہے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو جسم کے کسی حصے سے باہر ہوتا، اور کھال پورے جسم کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، سکن تو پورے جسم پر ہے نا۔ تو کوئی گناہ جیسے بھی کیا ہے آخر جسم ہی سے کیا، تو یہی جسم اور یہی کھال انسان کے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ انسان جو کچھ بھی لطف اٹھاتا ہے، لذت لیتا ہے، وہ اسی سکن سے لیتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے تو صرف سکن کو وہ محسوس ہوتی ہے، سکن کے اندر انجیکشن لگتا ہے تو تکلیف صرف اس وقت ہوتی ہے جب نیڈل چبھتی ہے، جب اندر چلی گئی تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں صرف ذکر فرمایا کھالوں کا، باقی جسم کے اندر کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اور انسان کی کھالیں انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اب یہ لوگ، یہ مجرم اپنی کھالوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ انسان کے خلاف انسان کی کھالیں گواہی دیں گی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہی انسان کا جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہی جسم، اسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، اس لیے کہ اگر کوئی اور جسم ہو، اس نے تو جرم ہی نہیں کیا، جرم تو یہی جسم کرنے والا ہے، اس لیے یہی جسم اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یہی بات سورہ القیامہ میں بھی آ رہی ہے۔ تو اپنی کھالوں سے یہ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ دیکھیے یہاں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں کر رہے کہ کیف شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہی ہو، سوال کیفا سے نہیں ہے بلکہ لیما، کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے کہ جو کچھ کیا ہم نے تمہارے لیے کیا۔ تو جواب میں کھالیں کہیں گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتا ہے۔ ہمارے بس میں کیا؟ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نہ بولیں۔ اللہ نے کہا کہ بولو، گواہی دو، تو ہم بول رہی ہیں، گواہی دے رہی ہیں۔ وہ قادر ہے جسے چاہے بلوا لے۔ آخر یہ زبان کیا چیز ہے؟ ایک لوتھڑا ہی تو ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، اس وقت یہ بول رہا ہے، لیکن قیامت میں سارا جسم، انسان جسم کے جس حصے سے اللہ بلوانا چاہے، انسان کے جسم کے جس حصے سے اللہ بلوانا چاہے وہ حصہ گواہی دے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ارشاد ہے کہ تم جب یہ گناہ کرتے تھے دنیا میں، جب جرم کرتے تھے، کفر ہو، شرک ہو،
یا دوسرے گناہ، تو تم چھپتے نہیں تھے، چھپتے نہیں تھے، اس لیے کہ تمہیں یہ اندازہ ہی، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ کان، آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہوں گی، اس لیے تم پرواہ نہیں کرتے، چھپتے نہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تمہارا خیال یہ تھا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا، جو ہم نے بالکل چھپ کر کمروں میں کیے ہوئے، ہر طرح سے فول پروف۔ تو اس لیے تمہارا خیال یہ تھا کہ کون ہمیں پوچھنے والا ہے، کون ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ فرمایا کہ یہی تمہارا گمان ہے کہ جس نے تمہیں برباد کر دیا، جس نے تمہیں ہلاک کیا، اور تم آج خسارہ اٹھانے والے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ اب یہ لوگ صبر کریں، فَإِن يَصْبِرُوا، اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ان کا ٹھکانہ، اور اگر یہ منت ترلا کریں تو ان کی کوئی منت قبول نہیں کی جائے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں بچنے کی، یا تو انسان صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں نہ بے صبری ہے، بے صبری کام نہیں آئے گی، بھاگ نہیں سکتا۔ پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان منت کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، اور مالک کو ترس آتا ہے اس پر۔ فرمایا کہ اب وہ وقت، ترس کا وقت گزر گیا، اب چاہے تم صبر کرو نہ کرو، جہنم میں رہنا ہوگا، اور کوئی منت ترلا قبول نہیں ہوگا۔ ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں، یعنی انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے کچھ ساتھی مقرر کر دیے جو ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ انہیں مزین کر کے دکھا رہے ہیں، بڑا دلکش کر کے ان کو دکھا رہے ہیں، کر لو کوئی فکر نہیں ہے، کر لو یہ کام، اس وقت اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو آگے نہیں بڑھو گے۔ یہ سب باتیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اپنے اس دور میں سنتے ہیں جی۔ مارکیٹ وہ یوں ہی چلتی ہے، حکومت وہ اسی طرح پہ چلتی ہے۔ تو ان کے لیے ہم نے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو جو ان کو یہ بدعمالیاں دلکش کر کے دکھاتے رہے، اور پھر دن آ گیا کہ حق علیہم القول، اللہ کا فیصلہ ان پہ ثابت ہو گیا، اور وہ فیصلہ عذاب کا۔ اور یہ لوگ ان امتوں میں داخل ہوں گے جو ان سے پہلے گزر گئیں، جنوں اور انسانوں کی۔ جو لوگ ان سے پہلے اسی کردار کے جن اور انسان گزر گئے، انہی میں یہ لوگ بھی جا کر داخل ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ خسارہ آج کل اس کو سمجھنا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیفالٹ کر گیا، دیوالا نکل گیا۔ جب دیوالا کسی کا نکل جائے، ڈیفالٹ کر جائے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، راس المال اس کا ختم ہو گیا۔ انسان کا راس المال انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی یہ انسان کا کیپٹل ہے، اور جب موت آ گئی اس کا کیپٹل ختم ہو گیا، آخرت میں تو وہ کچھ نہیں کما سکتا۔ تو حقیقی ڈیفالٹ وہ یہ ہے کہ جو انسان خدا نخواستہ کفر میں، شرک میں یا گناہوں میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت میں یہ وقت اور یہ مہلت نہیں ملے گی۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں، اس کے بعد کی سورہ الزخرف میں اسی مضمون کی وضاحت آ رہی ہے، جس میں فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کی یاد سے آنکھیں چراتے ہیں،
رحمان کی یاد سے آنکھیں چراتے ہیں، دل چراتے ہیں۔ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اسے برے کاموں کی طرف لگاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس شیطان ساتھی سے بچنے کا طریقہ ہے رحمان کو یاد رکھنا، رحمان کو یاد رکھنا۔ اب پھر بات قرآن کی طرف آ رہی ہے کہ شروع میں بھی قرآن ہی کی بات تھی، اب پھر قرآن کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ توحید کی دلیل قرآن ہے۔ تو قرآن کو ناکام کرنے یا قرآن کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے مشرکین نے، کافروں نے ایک چال چلی۔ کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، دیکھو یہ قرآن نہ سننا اور اس میں شور مچاؤ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز کان میں پہنچ نہ سکے، دل تک اتر نہ سکے، پروپیگنڈا کرو۔ یہ چال اب بھی چلی جاتی ہے، یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی، اب بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے نیٹ پر، سوشل میڈیا پر قرآن اور دین کے حوالے سے کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ سب وہی سازش ہے، وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا اور اب تک چل رہا ہے کہ قرآن نہ سنو، باقی جو چاہے سنو۔ فرمایا اچھا تم ہمارے قرآن کے بارے میں یہ چال چل رہے ہو تو ہم ان کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو کام یہ کر رہے ہیں، کرتے تھے دنیا میں، اس سے زیادہ بری سزا ہم ان کو دیں گے، اور یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، النار، آگ میں جھونکا جائے گا، عداوت اور ضد کی سزا، اور اس میں ایک دن کے لیے نہیں، دار الخلد، ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے اس بات کا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو کافر کہیں گے ربنا، ہمارے پروردگار، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جن اور انس، جنوں اور انسانوں، شیطانوں میں سے جن نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ ہمیں وہ ذرا دکھا، تاکہ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ انہیں ہم اپنے پاؤں تلے روندیں، پاؤں تلے روندیں، اور تاکہ وہ سب سے پست مقام میں رہیں، کچھ تو ہم ان سے بدلہ لیں، یعنی ان کو آپ سب سے نچلے مقام میں، جہنم کے سب سے نچلے مقام میں رکھ، اور ہم ان کو روندنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یعنی اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے، ایک تو ہے کہ خود انسان گمراہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو گمراہ کرے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں جو گمراہ کرنے والا ہے، دوسروں کو بھٹکانے والا ہے، اس کی سزا دوسروں کی نسبت زیادہ شدید ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے ہماری سب جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے گھروں کو اور ہمارے ملک کو روشن فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑے گھر پاکستان کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، وطن کے غدار ہیں، انہیں دنیا میں بھی رسوا فرما، انہیں آخرت میں بھی رسوا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر، توحید پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر عطا فرما اور ہر قسم کے شر سے بچا۔
وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔